اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں ہماری محنت، ہماری کوشش اب رنگ لانا شروع کر چکی ہے۔ جدھر دیکھتے ہیں، جدھر نظر ڈالتے ہیں، وہ مبادیات کھولے بیٹھے ہیں، ارکان کی کیفیات کی بات ہی چل رہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ارکان جو ہیں وہ بسیط نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی چیز ہے جو بسیط ہے، تو وہ کیفیات ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سمجھنا تو شروع ہوئے ہیں۔ جب ہم بات کرتے تھے کہ ارکان بسیط نہیں، ارکان مفرد نہیں، تو پھر یہ لوگ ہماری بات کو مذاق میں بھی اڑاتے تھے اور بہت اور طریقے سے بولتے۔ کوئی بات نہیں، یہ تو چلتا رہے گا۔ آج لوگ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہے، یہ اچھی بات ہے۔ کوئی نبض کی بات کر رہا ہے، کوئی تحریک تحلیل تسکین کی بات کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کیوں ہے؟ یہ آپ لوگوں کی دی ہوئی تحریک جو چن تو پچائی ہے، وہ ان کو اس طرف لے آئی ہے۔ میری دعا ہے ہم سب جو ہے صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ میرا یہی رونا رہا ہے کہ صابر صاحب کی باتوں کو، صابر صاحب کی قانون کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے، جس کی وجہ سے مختلف ابہام پیدا ہوتے ہیں۔ مگر یہ لوگ، کچھ دوست یہ سمجھتے رہے کہ یہ خود کو شاید کیا سمجھ بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، تو انہیں جھڑکیاں دی، ہم نے برداشت کی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ لوگ نبض کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نبض لکھ کر واٹس ایپ میں اپنے گروپوں میں چلا رہے ہیں کہ فلاں نبض ایسے ہے، فلاں نبض ایسے ہے، جس میں سے پچھلی دفعہ ایک محترم استاد نے اعصابی عضلاتی نبض کا نقشہ کھینچا، تو ہم نے عرض کی پچھلی کلاس میں، اگر بھائی یہ اعصابی عضلاتی ہے تو پھر ہمیں اعصابی گدھی کا بھی بتا دیا جائے وہ کیسی ہوتی ہے۔ اور ہم نے لکھ کر دیا، جو بھیجا تھا، اعصابی عضلاتی، جس کو ہم 1 نمبر تحریک بھی کہتے ہیں، کو لکھا تھا مقام کے لحاظ سے منخفض ہوتی ہے، مقدار کے لحاظ سے عریض ہوتی ہے۔ مقدار میں تو 6 چیزیں ہیں، اس میں عریض بھی ہے، ضیق بھی ہے۔ مقدار میں طویل بھی ہے، قصیر بھی ہے۔ مقدار میں مشرف بھی ہے اور منخفض بھی ہے۔ تو بہرحال ان نے مقدار کے لحاظ سے لکھا اعصابی عضلاتی میں کہ اعصابی عضلاتی نبض عریض ہوتی ہے، طوالت کے لحاظ سے لکھا قصیر ہوتی ہے۔ طوالت مقدار ہی کا حصہ ہے، وہاں یا تو لکھ دیتے عرض کے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ وہ بات کو سمجھ گئے ہیں حضرت کی۔
قرا کے لحاظ سے ضعیف ہوتی ہے، زمانہ حرکت کے لحاظ سے بطی ہوتی ہے، زمانہ سکون کے لحاظ سے متفاوت ہوتی ہے، قوام اعلیٰ کے لحاظ سے لین ہوتی ہے، مقدار رطوبت کے لحاظ سے ممتلی یعنی کہ بھری ہوئی ہوتی ہے، کفیت شریان کے لحاظ سے بارد سرد ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ کچھ ہم نے نبض کا پڑھ کر تو پھر ہم نے عرض کی تھی کہ ہمیں 6 نمبر نبض جس کو اعصابی گدی کہتے ہیں وہ سمجھا دی۔ حضرت نے مہربانی فرمائی، ان کی نوازش ہے کہ ان نے اعصابی گدی نبض کا بھی لکھ کے بھیجا اپنے گروپ میں۔ اس میں لکھا ہے مقام کے لحاظ سے منخفض ہوتی ہے اعصابی گدی، اور اعصابی صلاتی میں بھی لکھا وہ بھی منخفض، یہ دونوں نبضیں نیچے ہوتی ہیں۔ مقدار کے لحاظ سے کثیر ہوتی ہے، کیونکہ طوالت بھی مقدار کا ہی حصہ ہے، تو ٹھیک ہے یہاں مقدار لگا دی، یہاں طوالت نہیں لکھا۔ ویسے دوسرے میں اعصابی صلاتی میں طوالت کے لحاظ سے کثیر، یہاں مقدار صرف لفظ کا فرق وہ رکھا نام کا۔ تیسری بات میں فرماتے ہیں کہ عرض کے لحاظ سے عریض ہوتی ہے، یہاں مقدار کے لحاظ سے عریض، بات تو ایک ہی ہے نا جی، وہاں مقدار کے لحاظ سے عریض ہے، یہاں مقدار کے لحاظ سے کثیر، ایک ہی بات ہے دونوں۔ یہ 3 باتیں تو دونوں لفظوں کی ایک ہی حضرت نے لکھی ہے۔ آگے پھر بھی وہی ایک ہی طرح کی بتا دی ہے۔ قرا کے لحاظ سے اعصابی گدی کو بھی ضعیف ہی کہا، اعصابی ذراتی کو بھی ضعیف ہی کہا۔ زمانہ حرکت کے لحاظ سے اعصابی ذراتی کو بھی بطی لکھا، اور زمانہ حرکت کے لحاظ سے اعصابی گدی کو بھی بطی ہی لکھا۔ زمانہ سکون کے لحاظ سے اعصابی ذراتی کو متفاوت لکھا، اور اعصابی گدی کو بھی زمانہ سکون کے لحاظ سے متفاوت ہی لکھا، کوئی فرق نہیں آیا ان دونوں میں ابھی تک۔ قوام اعلیٰ کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ لین ہوتی ہے اعصابی گدی، تو اعصابی ذراتی میں بھی لین ہی لکھا۔ مقدار رطوبت کے لحاظ سے اعصابی گدی کو ممتلی لکھا، اعصابی ذراتی کو بھی ممتلی لکھا۔ کفیت شریان کے لحاظ سے اعصابی گدی بھی سرد بارد ہے، اور کفیت شریان کے لحاظ سے اعصابی ذراتی بھی بارد ہے۔ 9 چیزیں لکھی، 9 لفظوں کے مطابق اعصابی ذراتی ایک ہی ہے، آگے کچھ بھی نہیں لکھا کہ 9 سے 10ویں میں ہی کوئی فرق ہو جاتا۔ حضرت آپ استاد ہیں، قانون مفرزہ کے متوالے آپ سے سیکھنے آتے ہیں، اس میں کچھ تو فرق کیا ہوتا۔ پھر ہم اعصابی ذراتی اور اعصابی گدی کو کیسے علیحدہ کریں؟ ہم نے کیا کرنا، ان کے ایک شاگرد نے ہی سوال کر دیا کہ یہ تو ایک ہی ہے صاحب، بس بہت باریک سا فرق ہوتا ہے۔ وہ باریک سا فرق بھی بتا دیتے کہ کتنا باریک ہے۔ یہ
لفظوں کے لحاظ سے تو وہ ایک ہی طرح کی ہے، وہ باریک فرق کون سا ہے وہ بھی بتا دے۔ خدا کے لیے قانون مفرزہ کے متوالوں کو گمراہ مت کرے۔ آپ کو اللہ پاک نے کسی اور علم کی وجہ سے بہت عزت دی ہوئی ہے۔ آپ ادھر بھی کوئی عزت ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہاں کچھ علم سیکھنا پڑے گا، نبض سیکھنی پڑے گی۔ ایسی نبض پر فیصلہ کر کے جب آپ لوگ ادویات دیں گے، مریضوں پر ظلم نہیں تو اور کیا ہوگا۔ آپ اصابی ذلاتی اور اصابی گدی کا کوئی فرق نہیں کر پائے۔ اگر ان کا فرق نہ ہوتا تو اگر صابر ان کو دو نبضیں علیحدہ علیحدہ نہ کہتے، ان کی دو تحریکیں علیحدہ علیحدہ یہ نہ ہوتی۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ اچھے لوگ ہیں، علم والے ہیں، میں ان پڑھ ہوں، ناواقف ہوں، میں اس سے کیا سمجھوں؟ اصابی گدی اور اصابی ذراتی کو کیسے علیحدہ کروں؟ ماشاءاللہ آپ کا علم قانون مفرزہ میں یا طب میں کتنا ہے خود ہی اندازہ کر لینا۔ آپ ایک نبض آگے ایک اور نبض میں لکھتے ہیں تو وہ ٹھوکر کے لحاظ سے کبھی ہوتی ہے۔ اور ساتھ آگے ہی اس میں لکھتے ہیں یہ نبض متواتر ہوتی ہے۔ کیا بات ہے حضرت آپ کی، جو متواتر ہو وہ کبھی ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کرو، یہ طب کو چھوڑ دو، یہ تیرے پاس کی بات نہیں ہے۔ آپ کا بہت اونچا مقام ہے، آپ کو اسی کو سنبھال کے رکھیں، کہیں وہاں بھی خلل نہ ڈال دیں۔ طب کی طرف توجہ دیتے دیتے نبض کہیں سے سیکھ لو، پھر آگے سکھانی شروع کرو۔ آپ کے شاگرد یا آپ کے واٹس ایپ کے گروپ کے لوگ سب بندے ہیں کیا وہ نہیں جانتے ہوں گے؟ کیا وہ آپ پر ہنس نہیں رہے ہوں گے کہ حضرت جو آیا قلم سے لکھ دیا؟ اور یہ پہلے جب اصابی ذراتی لکھی، ایک بہت بڑے استاد قانون مفرزہ کے انہوں نے کہا یہ ہے اصابی ذراتی۔ اب اصابی گدی پر انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی، وہ بھی ماتھے پر ہاتھ مار کے روتا ہوگا۔ اب وہ کیا اس کی بات کا کیا رہا؟ تو کمال کر دیا اس نے بھی۔ اصابی ذلاتی یہ دو حرفوں کی وجہ سے اس کو مرکب نبض نہ سمجھا جائے، یہ مفرد ہوتی ہے۔ کیا بات ہے جناب، اس کے اندر دو مادے ہیں، اصابی مادہ بھی ہے، ذلاتی مادہ بھی ہے، تو یہ مفرد کیسی ہو گئی؟ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا پیارے۔ بس تھوڑی سی وضاحت آپ نے فرمائی کہ یہ اصحاب حکم رساں کی تحریک ہے، نبض ہے، تحریک ہے، اس لیے مفرد ہے۔ کیا اصحاب خبر رساں نہ اصحاب حکم رساں خود مفرد ہیں؟ تو یارو کیا کر رہے ہو؟ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی قانون مفرزہ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ آپ لوگوں کو ہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ جو ہانک دیں وہی حرف آخر ہے۔ کیونکہ آپ استاد کہلاتے ہیں،
آپ سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں، طبی سیاست میں، ضرور لینا چاہیے، ہم منع نہیں کرتے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، مگر علم اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے۔ علم سیکھ کر، نبض سیکھ کر آگے سکھانی شروع کرو۔ مجھے تو ایسے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے سیکھا کہیں سے نہیں ہے۔ پہلے سیکھیں، اعصابی ذاتی اور اعصابی گدی کا فرق کریں۔ وہ صاحب تیا پانچا والے جو کہتے تھے ہر چیز کا تیا پانچا کر دیں گے، اب اس کا بھی کچھ تیا پانچا کرے نا، وہ نہیں کریں گے، وہ خود بھی یہی کچھ ہی سمجھتے، وہ ان کے فرق کو بالکل نہیں جانتے۔ میں پیارے کسی آپ کی اور لکھی ہوئی نبضوں پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، ماشاءاللہ آپ نے ایسی کوشش کی، سمجھ آ رہی ہے، ہم وہ دیکھ لی ہے، پڑھ لی ہے، بس ایک ہی نبض کا اعصابی ذاتی اعصابی گدی کا جو موازنہ کیا ہے، آپ نے جو لکھی ہے اس کا ہم نے موازنہ کیا ہے، تو پھر آپ اعصابی گدی اور اعصابی ذاتی پر ایک ہی دوائی دیتے ہو، جس کا آپ جیسے آپ کہتے ہیں اگلی تحریک کی دوائی۔ اگلی تحریک کی دوائی کہاں کامیاب ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہم 16 سال سے تحریک، تحلیل، تسکین کو سمجھ کر علاج معالجے کی جو بنیاد رکھی، تحریک، تحلیل، تسکین پر، جہاں تسکین کو پایا وہاں تسکین کو تحریک دی، جہاں تحلیل کو پایا وہاں تحلیل کو دوائی دی، تحلیل کو تحریک دی، جس بات سے آپ لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، تحلیل کو بھی تحریک۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے